أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد وفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں کرم اور شکر ہے کہ آج ہمیں ایک دفعہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضری دینے کی، اپنے پیارے کلام قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس میں سے درس کی اور اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم اس کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں. تو آج کا درس شروع کرنے سے پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پوری توجہ کے ساتھ درس کو سنیں گے. انشاءاللہ ہم پوری کوشش کے ساتھ اس میں سے جو اچھی باتیں سیکھیں گے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے ان باتوں سے رکنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم کل جو ہے وہ سورہ النساء کی تلاوت کر رہے تھے اور اس میں سے درس جو ہے وہ جاری تھا. اس میں چند ایک مسائل تھے جو کل بیان کرنے رہ گئے تھے. تو 5ویں پارے کے اندر جو سورہ نساء کی آیت نمبر 101 ہے، تو اس میں جو قصر نماز ہے اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں. سفر کی جو نماز ہے اس کا ذکر، اس کا جو حکم ہے وہ آیت نمبر 101 سورہ نساء کے اندر آتا ہے. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنی نمازوں میں قصر کرو، کچھ نمازوں میں قصر کرو. اور بے شک تمہیں اس بات کا بھی اگر خوف ہو کہ کافر تمہیں تکلیف دیں گے تو بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں. تو جب زمین میں سفر کرو، قصر نماز جس کو نماز دوگانہ بھی کہتے ہیں، سفر کی نماز، اس کی جو بنیادی شرط ہے وہ سفر ہے کہ جب آپ ایک شرعی سفر کرتے ہیں، جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں سفر کے لیے، اور اس کی جو منیمم ڈسٹینس ہے فقہ حنفی کے مطابق 92 کلومیٹرز ہے. اگر آپ کی انٹینشن 92 کلومیٹرز یا اس سے زیادہ ٹریول کرنے کی ہے تو پھر آپ سفر کی نماز جو ہے وہ ادا کرتے جائیں گے. جن نمازوں میں 4 رکعت ہوتی ہیں ان میں آپ 4 کی بجائے 2 رکعت جو ہے وہ فرض ادا کریں گے. اس میں سے چند ایک مسائل ہیں، اس کے میں کوئکلی بیان کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ سفر میں 4 رکعت والی نماز کو پورا پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی کہ جو بندہ مسافر ہے اس پر قصر کی نماز ہے تو اس کو قصر ہی پڑھنی چاہیے. دوسرا جو مسئلہ ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اگر تم پر کافروں کا خوف ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کی حدیث مبارکہ سے اس چیز کا ثابت ہوتا ہے کہ جب امن میں ہو اور کفار کا خوف نہ بھی ہو تب بھی آپ سفر میں قصر کی نماز پڑھیں گے. اور اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ ہم جب امن میں ہوتے ہیں تو پھر کیوں ہم قصر کی نماز ادا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے اور تم اللہ کا صدقہ قبول کرو، یعنی کہ اللہ نے جو تمہیں رعایت دی ہے کہ سفر کی حالت میں تم قصر نماز پڑھو تو تم اس کو قبول کرو۔ تو جس سفر میں قصر کیا جاتا ہے، جس سفر میں دوگانہ نماز یا تھوڑی نماز، آدھی نماز، قصر نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حساب سے اس کا جو ڈسٹینس تھا وہ اتنا ڈسٹینس تھا کہ ایک بندہ یا ایک اونٹ، one camel یا or a walking person could cover that distance in 3 days or 3 nights۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ 3 دن اور 3 رات سفر کرتا تھا، ٹریول کرتا تھا پیدل آن فٹ، تو جتنا وہ سفر اس وقت وہ کور کرتا تھا اوسط، اس کے حساب سے آج کل کے حساب سے 92 کلومیٹر بنتی ہے۔ اور چوتھا جو مسئلہ اس میں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قصر صرف فرضوں میں ہوتی ہے، صرف آپ کو فرض جو ہے اس کو آپ چھوٹا کر سکتے ہیں، 4 فرض کی جگہ پہ آپ 2 پڑھیں گے، لیکن سنتیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، سفر میں ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے تو سنتیں ادا کرنی بھی بہتر ہے، لیکن سنتوں میں کوئی قصر نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ تھا سفر کی نماز کا۔ اور اس کے بعد سورۃ نساء کی آیت نمبر جو ہے 116، یہ کل ہم نے اس کا بیان مختصراً کیا بھی تھا کہ اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرے گا، یعنی کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کی ڈیٹیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ آیت ایک بوڑھے عربی کے حق میں نازل ہوئی جس نے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، I am a very old man, I have sinned a lot، میں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں۔ تو اب جب میں اللہ پر ایمان لایا ہوں تو اس وقت سے، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، اس کے بعد سے میں نے کبھی شرک نہیں کیا، اس سے پہلے تو میں کرتا رہا اور نہ ہی میں کوئی اور گناہ کیا۔ تو میں شرمندہ ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں اور میں مغفرت چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس میرا کیا حال ہوگا، یعنی کہ اس کو اپنی عاقبت کا، اپنی آخرت کا خوف آ گیا۔ بوڑھا آدمی تھا اور پچھلی عمر میں اس نے اسلام قبول کیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا کہ میں تو شرک بھی کرتا رہا، گناہ بھی کرتا رہا، ہر طرح کے غلط سلط کام بھی کرتا رہا، تو میں شرمندہ ہوں اور میں توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے اس نے یہ عرض کی کہ میں شرمندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے بھاگ تو نہیں سکتا کہیں پہ، تو میں اب توبہ کرتا ہوں اور مغفرت مانگتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ تو آپ فرمائیے کہ اللہ کے پاس میرا کیا مقام ہوگا، کیا حال ہوگا؟ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی، اور اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو شرک والے ہیں ان کا شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں، شرک چھوڑ دیں اور سچے دل سے توبہ کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ اس کے بعد ایک اور جو ہے مسئلہ، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ 2 مسائل تھے جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، 2-3۔ آج ہم 6واں سپارہ شروع کر رہے ہیں، سورۃ نساء چل رہی ہے، اور اس میں جو پہلی آیت ہے، فرسٹ آیت آف 6th جز، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ بے حیائی اور گناہوں کے کام کر کے
ان کو اوپنلی لوگوں کو بتاتا پھرے، یا وہ ایسے گناہ کرے اور لوگوں کے سامنے گناہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ مگر الا من ظلم، مگر جس مظلوم پر ظلم کیا گیا ہو تو وہ اپنی بات آ کر بیان کر سکتا ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ اعلانیہ گناہ کرنا، اوپنلی کمیٹنگ سنز، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سخت ناپسند ہے۔ اور اگر کسی نے چھپ کر گناہ کر لیا اور بعد میں اس کا اعلان کرتا پھرے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو وہ بھی اسی آیت کے جو وعید ہے اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس میں جھوٹ بھی، چغلی بھی، غیبت بھی، گالیاں نکالنا، کسی کے یا اپنے چھپے ہوئے عیب ظاہر کرنا، تو یہ ساری باتیں اس میں یہ شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 156 جہاں سے ختم ہوتی ہے اس سے آگے یہ عقیدہ مسیح موعود یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں تشریف لانا اور ان کی جو حیات ہے، ان کی زندگی ہے، اس کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ مسلمانوں کا کیا ہونا چاہیے۔ یہ جو آیات ہیں یہ کرسچینز کے جو غلط عقیدے ہیں ان کا بھی رد ہے، اور جو یہودیوں کے غلط عقیدے ہیں ان کا بھی رد ہے، اور پھر مسلمانوں کے جو گمراہ فرقے ہیں یہ ان کا بھی رد ہے۔ مثلا مسلمانوں کے کوئی فرقے جو اب کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فوت ہو گئے، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر نہیں اٹھایا، تو یہ آیتیں جو ہیں یہ ان کے عقیدوں کا، باطل عقیدوں کا، جھوٹے عقیدوں کا یہ رد ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح موعود، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو شہید کر دیا۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کو کراس کے اوپر جو ہے وہ ان کی کروسیفیکیشن ہو گئی، ان کو سولی پر چڑھا دیا، ان کو قتل کر دیا، وہ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اس میں یہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور نہ ہی تو انہوں نے اس کو قتل کیا، نہ ہی اس کو سولی دی، یعنی کہ اس کو کراس پر، سولی پر نہیں چڑھایا، ولکن شبہ لہم، لیکن اللہ نے ان کی شکل کا کسی اور کو بنا دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو یہودیوں نے قتل کیا، نہ ہی ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو وہ شبے میں پڑ گئے، ڈاؤٹ میں پڑ گئے، اور اس بات پر اختلاف میں پڑ گئے، آپس میں وہ ڈسپیوٹ کرنے لگے، شک میں ہو گئے، لیکن ان کے پاس کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا، اس کی خبر نہیں تھی، مگر سوائے اس کے کہ وہ اپنے خیالوں کی پیروی کر رہے تھے۔ اور پھر اس پر اللہ رب العزت مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں، دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کرتے ہیں، فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، there is no doubt they did not murder him، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ رب العزت بڑی ہی غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر ان آیتوں کو اگر اکٹھا پڑھا جائے اور اس کو غور کیا جائے، بلکہ اس سے پچھلی آیتیں جو بھی ہیں اس میں بھی یہودیوں کے ان غلط اعمال کا ذکر کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل میں
نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، جو بعد میں جب ان کے عقیدے خراب ہو گئے، جب ان کے حالات خراب ہو گئے، تو پھر وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اور یہ جو واقعہ ہے، انہوں نے اس پر بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کو رد فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو قتل نہیں ہونے دیا۔ تو واقعہ اس طرح سے ہے کہ جس رات عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ، حواریوں کے ساتھ ایک گھر میں ٹھہرے تھے، اور وہاں پر جو ہے وہ رات انہوں نے ٹھہرے، تو ان کا ایک منافق، وہاں پر ایک منافق تھا جو اوپر سے یہ شو کرتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اس نے جا کر جو پولیس ہے اور یہودیوں کو اطلاع کی کہ عیسیٰ علیہ السلام آج اس گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو آدھی رات کا وقت تھا، انہوں نے اسی شخص کو بھیجا کہ تم چونکہ ان کے حواریوں میں سے ہو، دوستوں میں سے، تم اندر جاؤ، اور اندر جب جاؤ گے تو پھر ہمیں آواز دے دینا، ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ اندر ہی ہیں، تو پھر ہم اندر آئیں گے، ان کو پکڑ لیں گے۔ جب وہ شخص اندر گیا تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا، اور جب وہ باہر جو لوگ تھے وہ انتظار کرتے رہے کچھ دیر تک، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ باہر نہیں آیا تو وہ خود اندر گھس گئے۔ تو جب انہوں نے جا کے اس شخص کو پکڑا تو کیا دیکھا کہ وہ شخص جو تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بن گئی تھی، صرف چہرہ، اس کا جو منہ تھا، جو چہرہ تھا، اس کا حلیہ جو تھا، اس کی ریزیمبلنس عیسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی، باقی ہاتھ پاؤں جو ہے وہ اس کے اپنے اصلی حالت میں تھے۔ تو اس بات پر وہ شک میں پڑ گئے، پھر اس شخص کو وہ پکڑ کر لے گئے، اس کو اگلے دن انہوں نے سولی چڑھا دیا، اس کو صلیب کے اوپر، کراس کے اوپر انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور کہنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا رد فرما دیا اور فرمایا کہ ہم نے اس کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اور یہ یاد رکھیے بھی، اس بات کو میں مکمل کر دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ قیامت سے پہلے زمین پر ضرور نازل ہوں گے اور واپس آئیں گے۔ شام کا جو علاقہ ہے، سیریا کا، جو مین ان کی مسجد ہے، جامعہ مسجد جو دمشق کے اندر ہے، اس مسجد میں فجر کی نماز کے وقت امام مہدی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے، جماعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تکبیر کہہ چکے ہوں گے۔ یہ سارا واقعہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ تو مسلمان جماعت، فجر کی جماعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تکبیر کہہ چکے ہوں گے، اور امام مہدی جو ہے وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے 2 فرشتوں کے ساتھ اتریں گے، اور زرد رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوگا، ان کے بال مبارک لمبے لمبے ہوں گے، اور اس میں سے ایسے ہوگا کہ جیسے بارش کے قطرے ٹپک رہے ہیں، حالانکہ بارش نہیں ہو رہی ہوگی، یہ نور کی کرنیں ہوں۔ اور جب وہ نیچے اتریں گے تو امام مہدی ان کو دیکھ کر پہچانیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دعوت دیں گے کہ آپ آ کے تو جماعت کروائیں، امام بنے۔ تو وہ فرمائیں گے کہ جس امام کے لیے تکبیر کہہ دی گئی، اقامت کہی گئی، وہی امام جو ہے وہ جماعت کروائے۔ تو امام مہدی جو ہے وہ جماعت کروائیں گے، امامت کروائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہو کر فجر کی نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد پھر دجال کو قتل کیا جائے گا، وہ سارا واقعہ جو ہے اس کے بعد آتا ہے۔ تو کچھ فرقے جو گمراہ ہو گئے، جو اسلام سے خارج ہو گئے، تو انہوں نے اس بات کا رد کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ اللہ نے آسمان پر نہیں اٹھایا، تو اس بات کا وہ رد کیا۔ تو یہاں پر کسی نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کسی نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی کہ میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حالانکہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی نشانیاں، ان کے آنے کا وقت، ان کے آنے کی جگہ بھی بتا دی۔ تو اس کے بعد بھی کوئی جھوٹ بولے تو وہ کذاب ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 171 ہے۔ آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح
ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनु बिल्लाहि व रुसुलि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरुल लकुम इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकून लहू वलद लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वकफा बिल्लाहि वकीला। कि ए अहले किताब, जब कुरान पाक में अहले किताब किसी को कहा जाता है तो इसका मतलब जो है वो अहले किताब जिनके ऊपर बाइबल नाजिल हुई, जिनके ऊपर तौरात और इंजील नाजिल हुई, और ये हैं क्रिश्चियंस एंड जूस। जब या अहलल किताब कहा जाता है तो ये क्रिश्चियंस और जूस को पुकारता है, उनको खिताब किया जाता है। फरमाया कि अहले किताब तुम अपने दीन में ज्यादती ना करो, यानी कि खुद अपनी तरफ से अपने दीन में चीजें दाखिल ना कर लिया करो, और कोई ऐसी बात ना कहो अल्लाह ताला का नाम लेकर कि जो सच ना हो। हकीकत तो ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरियम के बेटे हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, और वो एक कलमा है जो अल्लाह ने मरियम की तरफ भेजा, और उसकी तरफ से वो रूह है जो नाजल हुई। तो तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। वला तक़ूलू सलासा, और तुम तीन खुदाओं पर यकीन मत रखो। तो याद रखिए कि क्रिश्चियंस के कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो ट्रिनिटी, तसलीस यानी कि तीन खुदाओं का अकीदा रखते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा कहते हैं, मरियम अलैहिस्सलाम को भी खुदा कहते हैं, और अल्लाह को भी खुदा कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वला तक़ूलू सलासा, तुम ट्रिनिटी पे यानी कि तसलीस पर, तीन के अकीदे पर यकीन मत रखो, और बाज रहो अपनी भलाई के लिए। बेशक अल्लाह तो एक ही है, और वो इन चीज़ों से पाक है कि ना तो उसका कोई बच्चा हो, और ना ही उसी का वो माल है, उसी का सारा कुछ है जो कुछ ज़मीनों में और आसमानों में है, और बेशक अल्लाह ताला सबसे बड़ा हिकमत वाला है। इससे आगे चलते हैं। सूरतुल माइदा यहाँ से शुरू होती है, सूरत निसा का यहाँ पे कंप्लीशन होता है, और यहाँ पे आयत कलाला यानी कि ऐसा शख्स जो मर जाए जिसके कोई बीवी बच्चे ना हो, तो उसकी जायदाद के जो अहकामात हैं कि उसकी विरासत किस तरह से तकसीम होगी, उसकी आखिरी आयत जो है वो यहाँ पर बयान की गई हैं। तो उसमें से उसकी बहनों और भाइयों को हिस्सा मिलेगा, तो उसके सारा का जिक्र यहाँ पे है। तो इसके बाद सूरह माइदा शुरू होती है। ये मदनी सूरा है, इसका नंबर 5 है, ये सूरत नंबर 5 है, और इसके अंदर 120 आयतें हैं, 120 आयात, और इसके अंदर 16 रुकू हैं। ये मायदा जो है, ये इसका मतलब है दस्तरखान के, डाइनिंग टेबल जिसके ऊपर बैठ के खाना खाया जाता है, जिसको अरबी में सुफरा भी कहते हैं। तो ये खाने की जो चीजें हैं हलाल और हराम, उसका जिक्र इस सूरा में आता है। कौन सी चीजें हराम कर दी, कौन सी चीजें हलाल कर दी, तो वो सारी चीजें जो हैं इसमें आई। फिर कुछ जो चीजें हलाल थी उनको हराम कर दिया गया था पिछली उम्मतों ने, तो अल्लाह ताला ने वो सारे बातिल अकीदे जो हैं वो तोड़ दिए, और यहाँ पर क्लियर जो है वो हलाल और हराम के अहकामात बयान फरमा दिए। और यहाँ से ये सूरत मुबारक शुरू होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, फरमाया कि ए ईमान वालो अपने वादे पूरे करो। कि ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, तुम अपने वादे पूरे करो। यहाँ ईमान वालों से मुराद अहले किताब भी हैं, और ईमान वालों से मुराद मुसलमान भी हैं। तो इसमें ईमान वालों से जो मुराद है, ये जो वादे हैं, एक तो वो वादे हैं जो रब से किए, इन यहूदियों ने और ईसाइयों ने रब से किए, और मुसलमानों ने अपने रब से किए। और इसके अलावा अगर आम मुसलमान मुराद हैं तो इसका मतलब है अपने रब से जो वादे किए, या अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वादे किए।
یا اپنے پیر و مرشد سے جو وعدے کیے، یا بیوی اور خاوند نے ایک دوسرے سے جو وعدے کیے، یا کوئی اور کسی دوسرے کے ساتھ جو وعدے کیے، جو کانٹریکٹ کیے، جو پرومس کیے، فرمایا کہ ان کو پورا کرو، شرط یہ ہے کہ وہ حرام نہ ہو۔ یعنی کہ حرام جو کانٹریکٹس ہیں، حرام جو پرومس ہیں، ان کے علاوہ اپنے وعدے جو ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تمہارے لیے حلال ہیں بے زبان مویشی مگر جو آگے سنایا جائے گا تم کو، غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید، یعنی کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو اپنا شکار جو ہے اس کو تم شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، تم اس کو حلال نہ سمجھو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہ ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ ایمان والو، تم اللہ کے نشانیاں جو ہیں اور ادب والے مہینے جو ہیں، اور نہ ہی حرام مسجد حرام کی طرف بھیجی ہوئی قربانیاں جو ہیں، اور ان کے گلے میں جو نشانیاں لگائی ہوئی ہیں، اور نہ ہی ان کا مال اور آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں، اپنے رب کا فضل اور خوشی چاہتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کی طرف چلے، بیت اللہ کی طرف چلے، تو اس میں ان رستے میں ان کے لیے شکار جو ہے وہ جائز نہیں۔ اس مہینے کی حرمت جو ہے اس کو خراب نہ کرو، اور جو لوگ اپنے ساتھ قربانیاں لے کر جا رہے ہیں ان کو جو ہے نہ ہی ان کی حرم کو بیچی ہوئی قربانیاں اور ان کے گلے میں کلیئر جو نشانیاں لگی، تو وہ عرب کیا کرتے تھے کہ جو قربانیاں کا جانور ساتھ لے کر چلتے تھے ان کے گلے میں ہار یا ان کے سینگوں کے اوپر رنگ لگاتے تھے تاکہ پتہ چلے، دور سے پہچانا جائے کہ یہ جانور اللہ کے رستے میں قربانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ تو نہ ہی ان لوگوں کا مال اور آبرو اور عزت کہ یہ جو لوگ حج کرنے جا رہے ہیں تو ان کے مال اور عزت اور آبرو پر حملے نہ کرو، اور اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے یہ لوگ جا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب احرام سے نکلو تو پھر شکار کر سکتے ہو، جب تم اپنے مناسک ادا کر لو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو۔ تو پھر اس سے آگے وہ آیت مبارکہ ہے، اسی کے آخر میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی کہ تم تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں، تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ہیلپ ایچ ادر فار گڈ ڈیڈز اینڈ گاڈ فیئرنگ گاڈ کانشیسنس، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کی ہیلپ نہ کرو، ڈونٹ ہیلپ ایچ ادر، جو گناہ کے کام ہے اس کے اوپر ایک دوسرے کی مدد نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ایک بات تو یہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد مانگی جا سکتی ہے، لیکن برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، بلکہ کسی اپنے بھائی کو، بہن کو، عزیز کو، دوست کو غلط کاموں میں دیکھو تو اس کو منع کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کو تبلیغ کرو، اس کو برائی سے روکو۔ یہی اللہ کا منشا ہے، یہی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ تم ایک ایسی امت ہو جو اللہ کے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام لے کر نکلتی ہے، یعنی کہ غلط کام کو روکے۔ اور اگلی آیت جو آیت نمبر 3 ہے، اس میں کلیئرلی اللہ رب العزت نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، جو مردار جانور ہیں، جو جانور خود بخود مر جائیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں، والدم، اور خون بھی حرام ہے، blood is also حرام، and dead animals are حرام، ولحم الخنزیر، اور پگ کا جو میٹ ہے، جو خنزیر کا گوشت ہے وہ بھی حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ بہ،
اور جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، کسی غیر کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے، بتوں کے نام پر اس کو ذبح کیا جائے یا کسی اور نام پر ذبح کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا سانس گھٹ کے مر جائے، والموقوذۃ، اور وہ ایسا جانور جس کو کسی بے دھار کی چیز سے مارا ہو، یعنی کہ پتھر وغیرہ سے مار دیا، والمتردیۃ، اور جو گر کر مر جائے، اونچائی سے کوئی جانور نیچے گر کر مر جائے، والنطیحۃ، یا کوئی ایسا جانور جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کے اس کو مار دیا ہو، وما اکل السبع الا ما زکیتم، اور نہ ہی کوئی ایسا جانور جس کو کسی دوسرے جانور نے کھایا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ جو آخر میں جو ہیں ان کو اگر آپ کو وہ جانور ایسا ملے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا جانور جو خود سے مر گیا ہو، اونچائی سے نیچے گر کر مر گیا ہو، اس کو کسی دوسرے جانور نے مار دیا ہو، یہ آپ کے لیے کھانا حرام ہے۔ ہاں، اگر وہ جانور ابھی زندہ تھا جب آپ نے اس کو دیکھا اور آپ نے اس کو تکبیر پڑھ کے اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا تو پھر وہ جانور آپ پر حلال ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، فرمایا کہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، جو غیر اللہ کے نام پر، غیر اللہ کا نام لے کر، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اس کو ذبح کیا ہو، تو وہ جو جانور ہیں وہ سارے حرام ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ غیر خدا کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا ہے وہ عرب کا ایک رواج تھا۔ تو بتوں کے نام پر جو لات، منات، یعوق، نصر، جو ان کے بت تھے ان کے ناموں پر وہ اپنے جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ تو جب اس کو ذبح کیا جاتا تھا تو اس وقت اس بت کا نام لیتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، یا اللہ کا نام بھی لیتے تھے اور بت کا نام بھی لیتے تھے۔ تو ان دونوں صورتوں میں وہ جانور کھانا حرام تھا۔ لیکن اگر کوئی جانور زندگی میں کہا گیا، ابھی جانور زندہ تھا اور کہا گیا کہ یہ جو بحیرہ اور صائبہ بتوں کے نام پر چھوڑے جاتے تھے وہ جانور تھے، ان کو بحیرہ کہتے تھے اور صائبہ کہتے تھے، وہ چھوڑ دیتے تھے جانور کے یہ ان بتوں کے نام پر ہم نے چھوڑے ہیں اور جب وقت آئے گا تو ان کو ذبح کریں گے اور کھائیں گے۔ تو یہ جو جانور تھے یہ حرام نہیں تھے، یہ حلال تھے۔ کیوں؟ کہ جب ان کو کوئی مسلمان پکڑ کے ذبح کرے، اللہ کا نام لے کر ذبح کرے تو وہ جانور کھانا جائز ہے۔ صرف اس بات کے کہنے سے کہ یہ جانور کسی فلانے کا ہے یا فلانے کا ہے، اس سے کہنے سے حرام نہیں ہو جاتا۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو یاد رکھو کہ پھر مشرکین جو ہیں وہ گائے کو خدا مانتے ہیں، تو ان کے اس گائے کو خدا ماننے سے تو پھر گائے حرام تو نہ ہوئی، مسلمانوں کے لیے جائز ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ان بتوں کے نام پر چھوڑا ہوا جانور جو ہے وہ بھی حرام نہیں ہوگا، شرط یہ ہے کہ اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے۔ اس سے اگلی ہم آیت نمبر 5 میں چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات، ہم نے تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے کہ حرام چیزوں کا ذکر بیان فرما دیا پچھلی آیت میں، تو ان کا ذکر کر دیا اور یہاں پر فرما دیا کہ حلال چیزیں ہیں، جو طیب چیزیں ہیں، جو پاک صاف چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب حلال چیزوں کی لسٹ نہیں دی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس یہ چیز حلال ہے، تو یہ ثبوت مانگنا، سوال کرنا ہی غلط ہے، کیونکہ حرام کی جو لسٹ ہے وہ تو دی ہوئی ہے۔ اگر کسی چیز کے حرام ہونے کا ثبوت موجود ہے تو پھر ہم اس کو حرام کہیں گے، ادروائز اس کو حرام نہیں کہیں گے۔ پاک صاف چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں۔ تو فرمایا کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور فرمایا کہ اہل کتاب یعنی یہودیوں کا اور کرسچنز کا جو کھانا ہے، عیسائیوں کا جو کھانا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ صحیح اہل کتاب ہوں، وہ صحیح عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر یا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والے ہوں، تو پھر ان سے کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس میں ایسا کھانا شامل ہے جس میں گوشت ہے
اور آپ کو شک ہے، پتہ ہے، یقین ہے کہ وہ گوشت انہوں نے اپنے اسلامی طریقے پر ذبح نہیں کیا ہوگا، تو پھر وہ کھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے وہ چیزیں حلال کر دی ہیں، اہل کتاب کے جو کھانے ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں اور تمہارے کھانے ان کے لیے حلال ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جو عام آج کل کے کرسچنز ہیں اور جو وہ دہریہ ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، they are not even Christians, they are just Christians for the name sake، وہ صرف نام کے عیسائی ہیں، تو پھر وہ بھی صحیح جو ہے وہ اہل کتاب نہیں ہے، تو اس لیے ان کا کھانا بھی آپ کو احتیاط سے ہی کھانا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر جو ہے یہ 6 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے وضو کے جو احکامات ہیں، غسل کے جو احکامات ہیں وہ بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان چاروں میں سے اگر کوئی ایک رہ جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو جب تم نماز کے لیے تیاری کرو تو تم اپنے چہروں کو واش یور فیس، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ اپنے چہرے کو دھو، وَأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، إِلَى الْمَرَافِقِ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ پورے اور بازو جو ہے یہاں پر ایلبو تک ان کو دھوئیں، انکلوڈنگ دی ایلبوز فرام آؤٹر سائڈ۔ اور پھر اپنے جو ہے وہ سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں جو ہیں ان کو اینکلز تک، اپنے گٹوں تک دو، ٹخنوں تک دو۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ وضو کا جو حکم ہے وہ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں آیا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو اور تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو پھر تم مسح کرو، تیمم کرو، جو ہم نے کل بھی یہ تیمم کی آیتیں پڑھی تھی۔ تو تیمم کرو یعنی کہ مٹی، پاک صاف مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو لگا کے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا مگر وہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیے کہ وضو کے ہم نے 4 فرض یہاں پہ بیان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا ڈیٹیل میں طریقہ، تفصیلی طریقہ بتایا۔ اس میں جو ہیں وہ ساری جو چیزیں ہیں، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، یہ اپنا جو کانوں کا اور گردن کے پیچھے کا مسح کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سنت میں آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتائی۔ اور وضو مکمل وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور آیت نمبر جو ہے وہ 15 ہے کہ فرمایا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر یہ کھول کر بیان فرماتے ہیں وہ چیزیں جو تم لوگوں نے اپنی کتابوں میں چھپا دی تھی، اور بہت سی معاف کرتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کھلی ہوئی روشن کتاب آئی، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اور اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اور اللہ اپنی مرضی پر چلاتا ہے سلامتی کے ساتھ انہیں اندھیریوں میں سے جو اس ہدایت پر عمل کرتے ہیں، اور اللہ ان کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے اور انہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی تفسیر میں ملا علی قاری بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو نور ہے اور جو کتاب مبین ہے یہ قرآن پاک کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر قرآن کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اور اسی لیے یہاں پہ اللہ نے فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ان سے ہدایت ملتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہی
کوئی شخص جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہوگا، ان کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در چھوڑ کر کوئی بندہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آتا ہے، آیت نمبر 21 ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اے قوم اس زمین میں داخل ہو جاؤ، انٹر انٹو دیٹ لینڈ، انٹو دیٹ سٹی جو اللہ نے تمہیں دے دی ہے، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ تو وہ لوگ جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے، وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کہ یہ جو اس میں تو قوم جبارین رہتی ہے، یہ بڑے سخت لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے ان کے جسم تھے، تو کہنے لگے کہ یہ بڑے سخت لوگ ہیں، بڑی سخت قوم ہے، تو ہم تو اس کو شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، پہلے ان کو یہاں سے باہر نکال لو پھر ہم اس شہر میں جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو پھر وہ کہنے لگے کہ یا موسیٰ، قالوا یا موسیٰ، آیت نمبر 24 میں قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ کہنے لگے اے موسیٰ، ان کی قوم ان سے کہنے لگی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم تو کبھی وہاں پر نہیں جائیں گے، آپ ایسے کریں، آپ اور آپ کا رب، آپ دونوں جائیں اور جا کے ان سے جنگ کریں، ان لوگوں کے ساتھ لڑیں۔ انتا و ربک فقاتلا، اے موسیٰ you and your God go and fight with these people، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم جانے والے نہیں ہیں۔ تو اس بات پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے، میرے اللہ مجھ پر، میرا اختیار صرف مجھ پر اور میرے بھائی پر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس قوم سے دور کر دے، میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، یہ ایسے انکاری اور بے حکمے لوگ ہیں، یہ حکم عدولی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر وہ زمین حرام کر دی، اور 40 سال تک، اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے 26 نمبر میں، کہ 40 سال تک یہ قوم جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، ڈیزرٹس اور جنگلز میں وہ پھرتے رہے، سارا دن وہ سفر کرتے تھے، جب رات کو وہ رکتے تھے اگلے دن دوبارہ وہیں پہ ہوتے تھے جہاں سے چلتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان بیابانوں میں گم کر دیا، اور 40 سال تک وہاں پر نہ پہنچے۔ تو وہ جتنے وہ لوگ گناہگار لوگ تھے، اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد 40 سال کے بعد پھر وہ اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ اور اس کے بعد آگے جو واقعہ ہے وہ حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ دنیا میں جو سب سے پہلا مرڈر ہوا تھا اس کا ذکر ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر۔ واقعہ یہ ہے کہ حابیل اور قابیل دونوں بھائی تھے، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حضرت حوا کے بیٹے تھے۔ تو جو حابیل تھا ان کے ساتھ لیوا جو ہے وہ پیدا ہوئی، ان کی جو سسٹر تھا ان کا نام تھا لیوا، اور جو قابیل تھے ان کے ساتھ ان کی سسٹر جو پیدا ہوئی اس کا نام اقلیمہ تھا۔ تو اس وقت جو رول یہ تھا کہ جو سیم ڈے پیدا ہوتے تھے بردر اور سسٹر ٹوگیدر، وہ اس ڈیفرنٹ جو دن پر جو پیدا ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کی شادی ہوتی تھی۔ تو حابیل جو تھے ان کی سسٹر کا نام لیوا تھا اور قابیل کی سسٹر کا نام اقلیمہ تھا۔ اب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حابیل کی شادی قابیل کی سسٹر اقلیمہ سے ہوگی اور قابیل کی شادی حابیل کی سسٹر لیوا سے ہوگی، اور کیونکہ شریعت کی روح سے اقلیمہ جو ہے وہ قابیل پر حرام تھی، وہ اس کی سسٹر تھی، مگر اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، تو قابیل نے کہا کہ میں نے اپنی ہی سسٹر سے شادی کرنی، میں اس سے ہی نکاح کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام نے جب اس کو منع فرمایا تو قابیل کہنے لگا کہ آدم علیہ السلام، اے میرے باپ آدم، یہ آپ اپنی مرضی سے کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔
تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تم ایسے کرو کہ تم دونوں اللہ کے لیے قربانی پیش کرو، برنگ یور سیکریفائس، تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ تو اس وقت یہ قانون تھا کہ وہ قربانی پیش کرتے تھے، ایک پہاڑ کے اوپر ایک پتھر کے اوپر رکھ دیتے تھے، تو دونوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ تو قابیل جو ہے انہوں نے ایک گندم کا ڈھیر یعنی کہ ویٹ، ہیپ آف ویٹ جو ہے وہ لے کر آئے، اور حابیل جو ہے انہوں نے ایک اونٹ یا ایک بکری جو ہے وہ دی اور پہاڑ پر رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آئی اور گوشت کو جلا دیا، گندم کو صحیح چھوڑ دیا۔ تو اس پر قابیل جو تھا اس کو حسد ہو گیا، he became the enemy of his brother، اور اس نے انٹینشن کر لی، اس نے اپنا ارادہ بنا لیا کہ وہ حابیل کو قتل کر لے گا۔ اور جب آدم علیہ السلام حج کے لیے گئے تو قابیل نے حابیل کو، اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار۔ تو جب اس کو موقع ملا تو انہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اور جو حابیل تھے اور قابیل نے جب ان کو قتل کر دیا تو اس وقت انہوں نے اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کے اوپر اپنا معاملہ چھوڑتا ہوں، میں تیرے گناہ میں اپنے آپ کو نہیں ڈالوں گا۔ اور پھر جب ان کو قتل کر دیا تو قتل کر کے تو پھر ان کو یہ سمجھنا ہے کہ اب اس کی لاش کا کیا کروں، تو اس کی ڈیڈ باڈی کو وہ اٹھا کے پھرتا تھا، اپنے پیچھے اٹھا کے پھرتا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک کوہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کوے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس نے، وہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، اس نے پھر وہ زمین کے اوپر جا کر اپنی چونچ کے ساتھ، اپنی بیک کے ساتھ اور اپنے پاؤں کے ساتھ اس نے ایک گڑھا کھودا، ایک ہول ڈگ کیا، اور اس کے اندر وہ مرے ہوئے جو ڈیڈ کرو تھا اس کو اس کے اندر ڈال کے اوپر مٹی ڈال دی۔ تو اس کو دیکھ کر پھر بولا کہ ہائے خرابی، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی، کہ میرے پاس اس کوے جتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح سے چھپاؤں۔ تو یہ پچھتانا توبہ کرنا تھا، بلکہ دفن نہ کرنے کی وجہ سے تھا۔ فاصبح من النادمین، تو وہ پچھتاتا ہی رہ گیا۔ تو یہ جو ہے یہ دنیا میں سب سے پہلا قتل تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من اجل ذالک، آیت نمبر 32، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اور اسی وجہ سے، اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کو بغیر کسی مقصد کے قتل نہ کرے۔ اگر کوئی کسی کو بغیر کسی ریزن کے قتل کرے یا فساد کی وجہ سے، یا کسی بغیر کسی ریزن کے یا بغیر کسی فساد کے، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری ہیومینٹی کو قتل کر دیا، سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی ایک کو زندہ کیا یعنی کسی ایک کی جان بچائی، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی۔ تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اب یہ آیت نمبر 35 ہے، سورہ مائدہ ہے، اور اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف تم ایک وسیلہ ڈھونڈو، اور اس کی راہ میں مجاہدہ کرو، جہاد کرو، اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔
اس آیت میں وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ وہ ذریعہ، وہ مینز جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا مل جائے، نصیب ہو جائے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات، اللہ کی عبادتیں فرض ہیں، نفل ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، یہ سارے وسیلے ہیں. اور اگر تقویٰ سے مراد فرض و واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑنا مراد لیا جائے تو وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے تو وہ وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی وسیلہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی وسیلہ ہے، اور ان سے محبت وسیلہ ہے. صدقات کی ادائیگی، صدقے دینا، خیرات دینا، زکوٰۃ دینا، یہ بھی وسیلے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ نے جن کو اپنے محبوب بندوں میں داخل کیا، ان کی زیارت کرنا، ان کو ملنا جا کر، دعا کی کثرت، زیادہ دعائیں مانگنا، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اور ہمیشہ اللہ کے ذکر میں شامل رہنا، یہ ساری ان چیزوں میں شامل ہے. اور ہر وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ کے قریب کر دے اس کو لازمی پکڑ لو، اور جو بارگاہ الہی سے دور کرے اس کو چھوڑ دو. تو یاد رکھیے کہ یہاں سے جو اصول بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ سے مانگنا، اور اپنی جائز حاجتوں کی تکمیل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا. یہاں سے چند مثالیں ہم بیان کریں گے، اور وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے آج دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنا یہیں پہ جو ہے وہ ٹاپک ختم کر دیں گے. صحیح بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور اس طریقے سے بیان کرتے. یہ دعا کے الفاظ تھے، حدیث میں ہیں: اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. اے اللہ عز و جل، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا. اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں تو ہم پر بارش برسا. تو بخاری کے الفاظ ہیں، تو لوگ جو ہے اس وقت بارش ہو جاتی تھی. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 346 346 ہے، اور حدیث نمبر 1010 بھی ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے کہ حضرت اوس بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ، مدینہ میں سخت قحط آ گیا، ڈراؤٹ جس کو بولتے ہیں انگلش میں، وہ آ گیا، اور کھانے پینے کی کمی ہو گئی، پانی کی کمی ہو گئی. تو لوگ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی طرف غور کرو، اس کے اوپر چھت میں ایک تاک بنا دو، یعنی کہ ایک روشن دان بنا دو، ایک اوپننگ بنا دو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ پاک ہے اس کے اوپر ایک اوپننگ بنا دو، ایک روشن دان بنا دو، حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ رہے. تو لوگوں نے ایسا کیا، لوگوں نے جب یہ روشن دان بنایا تو کہنے لگے کہ ہم پر اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ گیا، یعنی کہ گرینری، ہر طرف گرینری ہو گئی، سبزہ اگ پڑا، اور اونٹ جو ہیں وہ کیمل جو ہیں وہ موٹے ہو گئے، اور اتنا کہ ایسے لگتا تھا کہ چربی سے پھٹ جائیں گے. تو اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹن کا سال رکھا گیا. یہ سنن دارمی کی یہ حدیث نمبر 92 ہے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ایک صحابی، نبینا جو صحابی تھے، وہ ان کو یہ دعا سکھائی. فرمایا اللہم انی اسالک واتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک
इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दा अल्लाहुम्मा फशफ़िअहु फ़िय्या। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरे नबी रहमत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो करता हूँ। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके वसीले से अपने रब की बारगाह में अपनी इस हाजत में तवज्जो करता हूँ ताकि मेरी हाजत को पूरा किया जाए। ए अल्लाह, मेरे लिए मेरे हजूर की शफाअत को कबूल फरमा। ये जो हदीस है इसको इब्ने माजा ने किताब इकामुस सलात में पेश किया और ये हदीस नंबर है 1385। तो यहाँ पे जो है ये इस आयत का जो मैंने हवाला दिया, इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह के नेक लोगों का जो वसीला है वो लेना और नेक लोगों को अपना वसीला बनाना और उनके वसीला से दुआ करना। माँ बाप का वसीला से दुआ कर सकते हैं, कुरान पाक के वसीला से दुआ कर सकते हैं, कोई भी नेक इबादतें जो हैं उनके वसीला से दुआ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे वसीले जो हैं अल्लाह की कुर्बत का बायस हैं। आज जो है वो आखिरी एक बयान यहाँ पे जो है वो इस आयत में है, इसके बाद हम इसको दर्स को यहीं पे स्टॉप करेंगे। आयत नंबर है 38। चूँकि जैसे मैंने पहले बताया कि सूरा जो माइदा है इसमें लोगों के मामलात और इसके अंदर खाने पीने की चीज़ों के मामलात, हलाल और हराम का जिक्र है और इसी के अंदर चोरी करने वाले का भी हुक्म दिया गया है कि वस्सारिकु वस्सारिकतु फक़्तअू ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिनल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। ये याद रखिए कि इसका मतलब क्या हुआ कि और वो जो मर्द या कोई औरत जो चोरी करता हो तो उनके हाथ काटो, उनका एक एक हाथ काट दो, ये उनका बदला है, उनकी सज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। तो चोर वो जो महफूज माल महफूज जगह से लेकर छुपा ले, वो चोर है। यानी कि किसी ने अपना माल रखा हुआ है और वो अपना संभाल के रखा हुआ है, वो उसमें से उससे छीन लेता है तो वो चोर है। और इसमें इसकी हद जो है वो दी गई है कि कम से कम एक बकरी या उससे रिलेटेड 10 दिरहम के बराबर वो माल होना चाहिए, इससे कम पर हाथ नहीं काटा जाएगा। कम से कम उसकी जो लिमिट है वो 10 दिरहम, जो सिल्वर कॉइन्स थे उसकी वो लिमिट है। अगर इतना माल है तो फिर उसका हाथ काटा जाएगा। अब ये जो कानून है, जहाँ पे इस्लामी ममालिक हैं, जहाँ पे इस्लामी कवानीन नाफज हैं, वहाँ पे ये कानून का इतलाक होगा। जिन मुल्कों में ये कानून नहीं है, कोई अपनी मर्जी से किसी का हाथ पकड़ के काट नहीं सकता। ये अदालत का काम है, कोर्ट का काम है और ये गवर्नमेंट का काम है कि वो उन सजाएं दे। अगर किसी की चोरी हो जाए उसका काम यह है कि वो थाने कचहरी में उसको हासिल करे। और लेकिन शरई जो उसका हुक्म है, जो शरई सज़ा है वो ये है। अब देखने में बड़ी सख्त लगती है, लेकिन जिस तरह से अगर किसी मुआशरे में इस सज़ा का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी तो एक इबरत होगी, लोग इससे बाज आएंगे। उस मुआशरे में चोरी चकारी डकैती और लोगों का माल नहीं छीना जाएगा। वो हालात नहीं होंगे जो हमारे मुआशरों में हैं कि घर से निकलते हैं तो पता नहीं खैरियत से घर वापस आएंगे या नहीं। तो ये अगर इंसाफ का मुआशरा हो तो फिर वहाँ पे चोरी करने वाले को डर और खौफ हो, डकैती करने वाले को डर और खौफ हो, किलिंग करने वाले मर्डर को डर और खौफ हो कि मुझे इसकी सज़ा दी जाएगी। अल्लाह ताला हम सब पर रहमत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। या अल्लाह, अपने फजल से, अपने करम से तूने हमें ये तौफीक दी कि हमने तेरे कलाम पाक में से कुछ हिस्से को पढ़ा, समझने की कोशिश की। अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपनी हिदायत के नूर के लिए खोल दे। या अल्लाह, हमें हमें नेक वसीले अता फरमा। या अल्लाह, इस कुरान को, इस रमज़ान को और या अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को, अपने वलियों को हमारा वसीला बना। अपने फजल से हमारे वालिदैन, तमाम हाज़िरीन मजलिस के वालिदैन जहाँ जहाँ भी हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जिनके वालिदैन पर्दा कर गए अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा। अपने फजल से, अपने करम से जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है अल्लाह ताला तो उनको उनकी नेक दिली मुरादें अता फरमा।
اپنے فضل و کرم سے رحمت عطا فرما، ہر طرح کی بیماری پریشانی مصیبت سے نجات عطا فرما، آمین اللہم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو مجھے بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وضو کے بارے میں